السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب۔ اور جی جو میرے چینل پہ نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اور جی آج ہم ڈسکس کریں گے ہمارے نئے نویلے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے ان کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا گلا نا ملکی حالات کی طرف بڑا ہی خراب ہے، اور بیچ میں بار بار آپ کو کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی۔ تو آپ نے جس طرح بہت عرصے سے بلکہ 1947 سے لے کر اب تک سب کچھ برداشت کرتے آ رہے ہیں نا، تو پھر آپ کو یہ جو میری آواز ہے نا وہ بھی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ میری آواز کے پیچھ پہ کبھی تو کوئی باؤنسر آئے گا، کوئی گوگلی آئے گی، اور کبھی کوئی سلو بال آئے گی، تو اس لیے پلیز معافی دے دیجیے گا۔ ہاں جی، بات ہو رہی تھی جنرل آصف منیر کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز جو تھیں وہ لابنگ کر رہی تھی، اور ہمارے باؤ جی کی بھی خواہش تھی کہ ان کی مرضی کا بندہ ہے۔ ایک منٹ باؤ جی سے مجھے یاد آیا کہ باؤ نا دو تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ بڑا کنگا شنگا وا کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے باہر نکلتے ہیں، تو پنجابی میں کہتے ہیں بڑا باؤ بڑے ہیں۔ ایک باؤ وہ ہوتے ہیں جو بڑے شریف اور سدڑ سے ہوتے ہیں، تو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ بیچارہ بڑا ہی باؤ ہے۔ اور جی تیسری سب سے ٹیریفائنگ قسم وہ ہوتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ پورا بہو کر کے پہ جاندہ ہے۔ اب ہمارے باؤ جی کس قسم کے باؤ جی ہیں یہ فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے باؤ جی نے جنرل باجوہ صاحب کو بھی کہا تھا کہ جا سمرن جی لے اپنی زندگی۔ اور جی باؤ جی جس کو بھی سلیکٹ کرتے ہیں نا تو وہ ان کے لیے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز میں اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے وہ اپنا ادارہ اور اپنا ملک پریورٹی میں لے آتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارے ایک بہت پرانے ڈی جی ایس پی آر جنرل آصف غفور صاحب نے ایک دفعہ بڑی شاندار بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کوئی بھی آرمی چیف اپنے ادارے سے بڑا نہیں ہوتا، اور کوئی بھی ادارہ اپنے ملک سے بڑا نہیں ہوتا۔ تو اب کی بار بھی لگتا ہے کہ انشاءاللہ تاریخ جو ہے ایک بار پھر خود کو دہرائے گی، اور جنرل آصف منیر صاحب کا تعلق جو ہے وہ آفیسر ٹریننگ سکول او ٹی ایس منگلہ سے ہے، اور او ٹی ایس سے چیف آنا جو کہ پی ایم اے کا ایک ٹریڈیشنل ہولڈ ہے پوری آرمی پہ، وہ ختم ہو جائے گا، اینڈ اٹس اے ویری ہسٹوریکل مومنٹ، اور وہ سورٹ آف آنر ہیں جنرل صاحب جو ہیں ہمارے، اور بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ جنگی سیدہ 22 نمبر چونگی کے درمیان ایک ٹریننگ سکول ہے، وہاں پہ وہ پرنسپل تھے، اور بہت ہی ایماندار بندے تھے۔ اور جنرل صاحب کا تعلق جو ہے وہ 23 FF سے ہے، مطلب جو ان کی یونٹ ہے جو کہ بہت ہی جنگجو قسم کی یونٹ ہے۔ اور جنرل صاحب کی فوج میں جو ایک ریپیوٹیشن ہے وہ نانسنس قسم کی ریپیوٹیشن ہے۔ جس طرح میں اپنے بچوں کے منہ پہ وگاٹی چپیڑ مارتی ہوں، تو ہمارے جنرل صاحب جو ہے وہ وگاٹی بات منہ پہ مارتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے بندے ہیں۔ جس طرح وہ انکل باجوہ اپنی بات منوانے کے لیے اور کام کروانے کے لیے کوئی نہ کوئی فرنٹ مین اپنی جیب میں رکھتے تھے، تو ہمارے جنرل صاحب جو ہیں وہ بہت ہی غیر سیاسی بندے ہیں، اس لیے میں بھی غیر سیاسی گفتگو ہی کر رہی ہوں۔ اور جنرل ساحر شمشاد اور جنرل آصف منیر کو اگر آپ انگلش میں بیسٹ ڈسکرائب کرنا ہو تو ان کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوگا کہ وہ سٹیزن سولجرز ہیں، سیلف میڈ بندے ہیں جو کہ کسی بھی سٹیپنگ سٹون کے بغیر ہی یہاں تک پہنچے۔ نہ ان کے فادر، نہ ان کے فادر ان لا، مطلب ان کا کسی کا بھی کوئی تعلق جو ہے وہ فوج سے نہیں تھا۔ اور میرے سے نہ بولا نہیں جا رہا، میں اتنی اوکھی ہو کے بول رہی ہوں، بار بار مجھے اپنی جو وائس اوور ہے اس کو بند کرنا پڑا ہے، اور گلے میں کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد میں آ کے بول رہی ہوں۔ اور جو مجھے خان صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ پلیز آپ اور آپ کی جو پڑھی لکھی پارٹی مطلب پی ٹی آئی جو ہے اس کو جنرل صاحب کو لیفٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے آبجیکشنز کی وجہ سے اگر ہمارے 10% کی چوائس آ گئی نا جنرل عامر صاحب، تو وہ نہ صرف آپ کے لیے ہمارے ملک کے لیے پورا ڈیزاسٹر ثابت ہوں گے، اور آپ کو لگ پتے جائیں گے۔ اور خان صاحب جنرل آصف منیر صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے آصف منیر کو اس وجہ سے ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ تھے اس لیے ہٹایا تھا کہ مجھے ان کے بارے میں ایران سے بہت ساری جو کمپلینس تھی وہ موصول ہو رہی تھیں۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہمارے جو جنرل صاحب ہیں وہ ہمارے پنجاب کے جو سی ایم تھے ڈھولہ عثمان بزدار صاحب، ان کی بزدل قسم کی جو کرپشن تھی ان کے بارے میں انہوں نے خان صاحب کو بتایا۔ خان صاحب نے جنرل باجوہ سے بات کی، اور باجوہ انکل نے ان کو کہا کہ ان کو پوسٹ آؤٹ کر دیا جائے، اور جی خان صاحب نے ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اور خان صاحب آپ نے اپنے 3.5 سال کی ٹینیور میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں۔ خان صاحب ارادوں کے پکے ضرور ہیں پر کانوں کے بڑے کچے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کو نا مینیپولیٹ کر جاتے ہیں، اور اب اس کو کنفیس بھی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا خان صاحب کہ محلات کی سازشیں مغلوں سے لے کر اب تک چل رہی ہیں، وہ پی ایم ہاؤس میں بھی ہوتی ہیں، فوج میں بھی ہوتی ہیں، اور میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہی پائے جاتے ہیں، آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہونا چاہیے۔
تو کہنا یہ ہے کہ اب آپ ان کا خوش دلی سے ویلکم کریں، کیونکہ ہمارے جو نئے جنرل صاحب آئے ہیں وہ ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں اور سورڈ آف آنر بھی ان کے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے ہی ویل ڈیزروڈ بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے مبارک ثابت کرے، اور ہمارے ملک کے لیے کسی قسم کی مزید کوئی مشکلات پیدا نہ ہوں، کیونکہ ہم پہلے ہی بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور میں تو اس ٹائم خیر اپنے گلے کی تکلیف سے بڑی گزر رہی ہوں، مجھے باقی مشکلات سے کیا لینا دینا ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران، تو بس پھر آپ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے حکمرانوں نے کہاں ٹھیک ہونا ہے۔ اور جی یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل نا ہمارے پاس تھوڑی سی مٹی جو ہے ہر ٹائم لازمی ہونی چاہیے۔ آپ پوچھیں گے نہیں کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم جو لوگ ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ، ہر بات پہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، تو بس پھر مٹی ہمارے پاس ہوگی تو ہم ہر چیز پہ مٹی ڈالیں گے نا۔ اور جی نیکسٹ ولاگ میں ہم پھر بات کریں گے ماسٹر ٹائلز کے بارے میں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، کہ جو کہ ہمارے نواں سونیا ٹائپ کے جنرل صاحب کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جو ماسٹر ٹائلز کا جو آنر ہے وہ ماشاءاللہ سے مسلم لیگ نون سے افیلیٹڈ ہے، تو باقی کی بات آپ خود سمجھ گئے ہوں گے، بلکہ مجھے اس سے یہی کہنا ہے کہ اب تیرا کیا ہوگا کاتیا۔ اور اسی باتوں کے چکر میں میرا ہو گیا پراٹھا تیار، اور میرا گلا جو ہے اس کی پچ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو جی میں آپ لوگوں سے چاہوں گی اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور مجھے نا بڑا ہی بخار ہے تو پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔